بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رجب کا مہینہ۔ قمری کیلنڈر کے مطابق، یا آپ اس کو ہجری کیلنڈر کہہ لیں، اس کے مطابق رجب کا مہینہ 7ویں نمبر پر آتا ہے، 7واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد شعبان، اور پھر کون سا مہینہ ہے جس کو اکثر مسلمان جانتے ہیں، رمضان 9واں مہینہ ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد شوال، پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ تو 9واں مہینہ رمضان، اور رمضان کے بعد جو مہینہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ شوال 11واں، اور ذی القعدہ شوال 10واں، اور ذی القعدہ 11واں، اور ذی الحجہ 12واں مہینہ۔ تو اس طرح جو ہجری کیلنڈر ہے اس میں آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، اور پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ ذی الحجہ کے بعد سب سے پہلا مہینہ وہ کون سا ہے جس سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے؟ اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ تو ابھی کچھ دنوں کے بعد جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کا نام ہے رجب۔ رجب سے پہلے والا مہینہ جمادی الاخری یا جمادی الثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے آخری ایام ہیں۔ آج غالباً 25 تاریخ ہے جمادی الآخرہ کی، جمادی الثانی کی 25 تاریخ ہے۔ 5 دن کے بعد جس مہینے کا آغاز ہوگا اس کو کہتے ہیں رجب۔ اور رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اس مہینے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورت نمبر 9، سورہ توبہ، آیت نمبر 36، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں کتنی ہے؟ 12 شہرا، 12 ہیں، 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12۔ یوم خلق السماوات والارض، اور کب سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی کو 12 رکھا؟ جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین کو جب تخلیق کی تو مہینوں کی گنتی کتنی رکھی؟ 12، جو اللہ نے اپنی کتاب میں جس کو لکھ رکھا ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے کتنے ہیں؟ 4۔ 12 مہینے ٹوٹل، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ آیت نمبر 36، منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، فرمایا کہ یہی مضبوط دین ہے۔
فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو یہ ان مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس چیز سے منع کیا؟ ظلم نہیں کرنا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ان مہینوں میں. ظلم تو ویسے بھی منع ہے، لیکن ان میں اسپیشل اس ظلم سے باز رہنا ہے، رک جانا ہے. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. تو یہاں تک یہ آیت ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی کو بیان کیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ نظام کب سے چل رہا ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور اس وقت سے یہ نظام تھا، اور یہ قمری نظام تھا. قمری مطلب کیا ہے؟ چاند کے مطابق، کہ چاند کے طلوع ہونے سے، غروب ہونے سے اگلے دن کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہجری کیلنڈر ہے وہ بھی چاند کی بنیاد پر ہے، اور اسی پر عبادات ہیں، ٹائم ٹیبل ہے. نمازوں کا وقت تو خیر وہ سورج کے ساتھ ہے، لیکن اس کے علاوہ صبح اور شام، اور اس کے بعد جو یہ سلسلہ ہے قمری مہینوں کا، اس کے ذریعے ہی اسی حساب سے عبادات ہیں. جیسے رمضان ہے تو رمضان میں عبادت کرنی ہے، ذی الحجہ میں حج کرنا ہے. تو یہ جو عبادات ہیں ان کا تعلق بھی ایسے ہی عدت اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کو بھی اس چیز کے ساتھ قمری یعنی ہجری کیلنڈر کے ساتھ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ادب و احترام ہوگا، ان کا خصوصی احترام کیا جائے گا، ان کا خیال رکھا جائے گا. ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا ہے، ان مہینوں میں نیکیاں زیادہ کرنی ہیں. 4 کون سے ہیں اسپیشل مہینے حرمت والے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں، ان مہینوں میں قتال اور جنگ کرنا یہ حرام تھا. اور دین ابراہیمی میں بھی ایسا ہی چل رہا تھا، اور مشرکین عرب بھی خیال کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں وہ لڑتے نہیں تھے، کس سے؟ جنگ نہیں کرتے تھے، آپس میں جو جنگیں تھیں وہ بھی ختم کر دیتے تھے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی مہینوں میں سے ایک میں حج کو رکھا ہے. اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ. تو اس سے پہلے ذی القعدہ، اس کو بھی حرمت والا قرار دے دیا تاکہ لوگ بیت اللہ کی طرف آئیں تو پرامن آئیں، کیونکہ اس میں لڑنا ظلم سے منع کیا گیا ہے، قتال سے منع کیا گیا ہے. اور پھر حج کے بعد والا جو مہینہ ہے کہ لوگ واپس جائیں تو تب بھی امن اور سلامتی کے ساتھ جائیں، محرم کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے یہ اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. 3 مہینے یہ حرمت والے. اور پھر اس کے بعد جو لوگ بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں عمرہ وغیرہ کی غرض سے، تو رجب کو بھی حرمت والا قرار دیا کہ تاکہ جو عمرہ کرنے آتے ہیں تو وہ بھی پرامن عمرہ کرنے کے لیے آ سکیں. اس کو رجب مضر بھی کہا جاتا ہے کہ مضر قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اس کی حرمت اور تقدیس کا خیال کیا کرتے تھے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ مہینے خاص ہیں، اسپیشل ہیں، حرمت والے ہیں. ان کا ادب و احترام کیا جائے گا، اس میں نیکیاں کی جائیں گی، نیکیوں کا ثواب زیادہ ملے گا، اور گناہوں سے بچا جائے گا. اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو بھی سزا بھی زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے مہینے ہیں کون کون سے؟ یہ ہم آپ کو گنوا چکے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 اکٹھے ہیں. اور چوتھا مہینہ ہے رجب، جس کا بھی کچھ دنوں کے بعد آغاز ہوگا. مشرکین عرب ایک ایسے کیا کرتے تھے کہ اس میں تبدیلی بھی کر لیا کرتے تھے. جیسے یہود و نصارہ نے اپنے دین میں تبدیلی کی، تحریف کی، تو مشرکین کی بھی یہ عادت بن چکی تھی کہ وہ بھی تبدیلی کرتے تھے. تو وہ بھی یہ حرمت والے مہینوں کو چینج کرتے رہتے کہ اس دفعہ اس سال ہم اس مہینے کو حرمت والا نہیں مانیں گے، اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا. بس ذی الحجہ ہے تو یہ حرمت والا نہیں ہے، اس کی جگہ ہم کوئی اور مہینہ حرمت والا بنا لیں گے.
تو لہٰذا اگر اس میں قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہا ہے، تو وہ کی جائے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے تبدیلیاں کیا کرتے تھے اور کبھی اس کو اسی اصلی حالت پہ رہنے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا، آپ کا آخری حج تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت صحیح البخاری میں ہے اور اس کے راوی ہیں ابی بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ اسی طرح گھوم کر اسی طرح آ گیا ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے بنایا تھا اس وقت جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، کہ اس سال تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ اسی ترتیب سے یہ مہینے چل رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جیسے اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ گنتی رکھی تھی، یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ جب اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ السنۃ 12 شہرا، فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 حرمت والے، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ قرآن مجید میں ان کے نام ذکر نہیں ہیں، یہ ہے کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، لیکن وہ کون سے ہیں اس کا ذکر، اس کی تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ احادیث میں۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو ان 4 میں سے ایک کون سا ہے؟ رجب ہے۔ لیکن اس کی وضاحت، اس کا نام ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن بھی حجت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی حجت اور دلیل ہے، اور قرآن کی تفسیر ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ اگر ہم صرف قرآن کو مانیں گے، احادیث کو نہیں مانیں گے، تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا علم ہمیں نہیں ہو سکے گا۔ بے شمار مثالیں، ایک مثال یہ آپ کے سامنے ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، قرآن نے اتنا بتا دیا، وہ کون کون سے ہیں اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ احادیث میں ہے۔ نماز فرض ہے، نماز کی رکعات کتنی ہیں اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ احادیث میں ہے۔ نمازوں کے ٹائم کیا ہیں اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ احادیث میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اسی طرح دلیل اور حجت ہیں، جیسے قرآن مجید کو ماننا ضروری اور لازم ہے، اور قرآن مجید جیسے حجت ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام گنوا دیے، فرمایا 4 حرمت والے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ثلاثۃ متوالیات، 3 ایسے ہیں کہ جو پے در پہ ہیں، ریگولر ہیں۔ کون کون سے؟ ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم، سال کے ایک تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور 2 اس سے پہلے والے 11واں اور 12واں، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور محرم یہ پہلا مہینہ ہے اس سال کا۔ یہ 3 حرمت والے اکٹھے آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ وہ رجب کا ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ ابھی جمادی الاخرہ چل رہا ہے اور اس کے درمیان میں رجب ہے، اور اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ شعبان۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی عموماً فضیلت یہ ہے کہ دوسرے مہینوں سے یہ مہینے افضل اور بہتر ہیں۔ ان کا ادب و احترام اور ان کی تقدیس کا خیال رکھا جائے گا، ان میں نیکی کرنے کی زیادہ کوشش کی جائے گی اور برائی سے رکا جائے گا۔ اپنے آپ کو روکنا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ ہر مہینے میں ہمیشہ ہی گناہ سے رکنا ہے، لیکن ان مہینوں میں اسپیشل رکنا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو شان اور رفعت عطا کر دیتے ہیں۔ اب مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے قرار دے دیے اور ان کی خاص فضیلت ہے اور ان کو شان مل گئی۔ ایسے ہی راتوں میں سے لیلۃ القدر کو، سب راتیں ہی ہیں لیکن لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والی رات قرار دے دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، شب قدر جس کو کہتے ہیں، رمضان میں آتی ہے، تو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔
اور پھر آپ دیکھیے کہ تمام نمازیں پڑھنا، 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہیں، فرض ہیں مسلمانوں پر، لیکن ان میں سے بھی صلاۃ الوسطیٰ کا اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اس میں سب نمازیں آ گئی، لیکن ساتھ کیا فرمایا، وصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز، اور اس سے مراد کون سی ہے، عصر کی نماز، تو اس کو خاص کر دیا. ایسے ہی ہمیشہ انسان نے نیکیاں کرنی ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، ظلم و ستم سے بچنا ہے، لیکن ان مہینوں کو خاص قرار دے دیا کہ ان کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے تم نے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، گناہوں سے بچتے رہنا ہے، اور نیکی کے اعمال کرنے کی زیادہ کوشش کرنی ہے. اور ذی الحجہ میں ہی وہ 10 دن ہیں نا جن کو خاص فضیلت، وہ بھی حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور اس میں ان 10 دنوں کو خاص فضیلت بھی حاصل ہے. تو ان مہینوں میں برائیوں سے رکنا، اس کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے ظلم نہیں کرنا، ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا اپنی جانوں پر. اپنی جانوں پر انسان ظلم کیسے کرتا ہے؟ گناہ کر کے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. جب کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. تو ظلم سے رکنا ہے، ہمیشہ ہی منع ہے، لیکن اس مہینے میں، رجب میں، اور اس کے علاوہ جو حرمت والے مہینے میں، ان میں خاص اہتمام کرنا ہے. اور ظلم، ایک بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دے دیا، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو شرک سے ہمیشہ بچنا ہے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی بچنے کی کوشش کرنی ہے. ایسے ہی کسی انسان پر ظلم کرنے سے بچنا ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن بہت سارے ظلم بن جائیں گے، یہ اندھیرے بن جائیں گے. آج انسان پرواہ نہیں کرتا، تھوڑی سی طاقت آ گئی اور چھوٹے پر ظلم کر لیا، تھوڑی سی قوت اور پاور آ گئی، دوسرے کو کچھ نہیں سمجھنا، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال دینا، دوسروں سے رزق چھیننے کی کوشش کر، دوسروں کو اگر کوئی عہدہ اور سٹیٹس ہے ان کے حقوق ادا نہ کرنا. بہت سارے ظلم کی اقسام ہیں، رشوت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، اور بہت ساری اقسام ہیں، آپ جانتے ہیں. تو فرمایا کہ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، گناہوں سے بچنا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. لیکن افسوس یہ ہے کہ گناہ تو باقی مہینوں میں بھی ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایسے ہی وہ گناہ کیے جا رہے ہیں. ان مہینوں کی حرمت کا اور ادب کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اور پھر اس میں کچھ خاص ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ وہ بھی گناہ میں شامل ہیں، کہ کسی نئی چیز کو ایجاد کر لینا دین میں، یہ بھی تو گناہ کا کام ہے نا. تو وہ بھی اس مہینے میں کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو اس مہینے کی 22 تاریخ کو، رجب کی 22 تاریخ کو کنڈے منائے جاتے ہیں. یہ اب ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، جس پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ثواب ہوگا. اور پھر 22 رجب کو کنڈے بنانا، اس کے بارے میں سٹوری بنائی گئی ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان کے نام پر یہ نظر دی جا رہی ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کے اصالے ثواب کے لیے 22 رجب کو کنڈے دینے چاہیے، حلوہ پکا کر تقسیم کرنا چاہیے. اب نیکی کا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت کے مطابق، کیونکہ دین کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مکمل دین دے دیا.
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری یہ نعمت اس کو میں نے تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اب یہ دین کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے جو بھی دین کے کام تھے جس پر ثواب ہونا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا۔ اب جو بھی بات، جو بھی دین کا کام، جو بھی ثواب کا کام ہم نے لینا ہے وہ قرآن و سنت سے لینا ہے۔ وہاں سے جو لے کر دے گا، اخذ کر کے دے گا، استدلال کر کے دے گا، اس کو دلیل بنائے گا، اس کو تو مانا جائے گا۔ لیکن جس مسئلے کا تعلق، جس عبادت کا تعلق، جس بات کا تعلق جس پر ثواب کی امید رکھی جاتی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے، احادیث سے، قرآن سے ہمیں نہیں ملتے، تو پھر آپ نہ سمجھیے کہ اس پر ثواب ہوگا، بلکہ یہ ہم دین میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے وہ اگر ہماری سنت کے مطابق نہیں، طریقہ کے مطابق نہیں، تو وہ رد ہو جائے گا، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کتنا پیارا دین ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ سنن نبی داؤد میں، سنن ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور صحیح الجامع میں ایک حدیث ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها، فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسے روشن راستے پر، یعنی یہ دین اسلام اتنا روشن ہے، لیلها کنہارها، کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کی راتیں اور دن برابر ہیں۔ ایسا روشن دین ہے جس میں وضاحت موجود ہے، جس میں ہر مسئلہ کی وضاحت تمہیں ملے گی، اور بالکل روشن دین تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اور جو اس سے روگردانی کرے گا اور وہی اس سے ٹیڑھا ہوتا ہے جو ہلاک ہو جائے گا، جو ہلاک ہونے والا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا تم میں سے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے فعلیکم بما عرفتم من سنتی، تو تم نے لازم پکڑ لینا ہے اس چیز کو جو تم پہچانتے ہو، سمجھتے ہو میری سنت میں سے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء اربع ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ عضوا علیہا بالنواجس، داڑھوں سے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ وعلیکم بالطاعہ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے اگر وہ حبشی غلام ہے۔ تو یہ روایت ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک واضح راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں۔ اتنا واضح دین، مکمل دین ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رجب کے مہینے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، کیا آپ نے ہمیں تلقین کی، کیا بتایا، کیا تعلیم دی کہ اس مہینے میں تم نے خصوصی کون سے اعمال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان اعمال کو کریں گے تو تب تو آپ کامیاب ہیں اور آپ کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی عمل ایجاد کر کے اس مہینے میں شروع کر دیتے ہیں تو اس پر آپ کو ثواب نہیں مل سکتا۔ یہ ایک مقدمہ ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ رجب کی فضیلت کے بارے میں، اور رجب کی فضیلت تو یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ یہ حرمت والا ایک مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا گیا منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی اس کی وضاحت ملتی ہے۔ یہ اس کا ادب کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا، اس میں گناہوں سے بچا جائے گا، اس میں نیکی کے اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مثلا آپ نوافل ادا کر رہے ہیں، زیادہ پڑھیں، روزے رکھ رہے ہیں، پہلے سے آپ کی روٹین ہے تو روزے رکھ لیا کریں۔
لیکن اس کے کسی دن کو خاص کر کے کوئی خاص عبادت بنا لینا یا کرنا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں جو فضیلت میں، رجب کی اسپیشل فضیلت میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ رجب کی پہلی تاریخ کو، پہلی رات کو یہ عبادت کرنی ہے، صلاۃ الرغائب کے نام سے، مغرب اور عشاء کے درمیان یہ پڑھنا ہے، تو یہ کہیں ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح رجب کے مہینے میں 27ویں شب کے دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو قیام کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ اور رجب کے مہینے میں روزے کے بارے میں یہ کہنا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، ایسی روایات، تو اس کے بارے میں جتنی ایسی روایات ملتی ہیں وہ تو یا تو ایسی روایات ہیں جو موضوع اور من گڑھت ہیں، جو بنائی گئی ہیں اور پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا، یا ایسی روایات ہیں کہ جن میں شدید ضعف ہے، بہت زیادہ ضعیف روایات ہیں جو اس مہینے کی اسپیشل فضیلت میں بیان کی جاتی ہے۔ اور موضوع کسے کہتے ہیں، من گڑھ کس کو کہتے ہیں، کہ کوئی ایسی روایت بنا کر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کوئی اچھی بات کرتے ہیں اور اس کو منسوب کدھر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اور لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ آپ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی جھوٹی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیں۔ جھوٹ بولنا ویسے کبیرہ گناہ ہے، تو اگر وہ جھوٹ اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس کی اسپیشل فضیلت میں جو روایات ملتی ہیں تو وہ کون سی ہیں، موضوع ہیں، من گڑھت ہیں، یا ایسی شدید ضعف ان میں پایا جاتا ہے کہ جن سے اس مہینے کی اسپیشل فضیلت ظاہر نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب۔ یہ کتاب لکھ کر تو اس میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں رجب کی فضیلت کے بارے میں ان کا ذکر کر کے ان پر محدثانہ کلام کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ ان میں سے روایات جو ہیں وہ یا تو موضوع ہیں، من گڑھت ہیں، یا ایسی روایات ہیں جن میں شدید ضعف پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے رجب کے مہینے کی کوئی خاص عبادت یہ ثابت نہیں ہے۔ اب رجب کے مہینے میں ظلم کیا کیا جاتا ہے کہ اس کی 22 تاریخ کو کونڈے بنائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے سٹوری کیا بنائے گی کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کسی لکڑہارے کو یا لکڑہارن کو کہا تھا کہ آج کی شام جو بھی میرے نام کی نظر دے گا، کونڈے دے گا، یعنی کونڈے میں یعنی یہ لکڑی کا ایک برتن ہے، اس میں حلوہ پکا کر تقسیم کرے گا تو اس کی جو مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ یہ ایک سٹوری بنا دے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ملتا، صحابہ اکرام کے دور سے نہیں ملتا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان کی طرف یہ بات منسوب کر دے گی، اور یہ قصہ بھی ثابت نہیں ہے، بس کوئی سند نہیں ہے اس کی، ایسے بیان کیا جاتا ہے، مشہور کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت کب ہوئی، کب پیدائش ہوئی، یہ 80 ہجری میں یا 83 ہجری میں رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، 80 یا 83 ہجری میں رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات کب ہوئی، 148 ہجری میں، 148 ہجری شوال کے مہینے۔ اب دین کے مسئلے میں جو اس سے پہلے 80 ہجری سے پہلے 80 ہجری تو ان کی ولادت ہوئی نا، اور 148 میں یہ فوت ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو مسئلہ دین میں نہیں تھا اس کو اگر آپ دین سمجھ لیں گے تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور پھر ایسی سٹوری بنا کر ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ اور اب تاریخ کون سی انتخاب کی گئی، 22 رجب۔ اب اگر آپ دیکھیں تو نہ تو یہ
امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ ولادت ہے نہ تاریخ وفات ہے. پھر رجب کے مہینے میں اس کی 22 تاریخ کو یہ کونڈے کیوں بنائے جاتے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ منسوب آپ نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف کیا، نہ ان کی ولادت 22 رجب کو ہے نہ ان کی وفات 22 رجب کو ہے. تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. کاتب وحی، خال المؤمنین، مسلمانوں کے بہترین حکمران، فتوحات اسلامیہ کا دروازہ کھولنے والے اور اسلام کو دور دراز تک نشر کرنے والے، فتوحات کا ایک باب کھول دیا انہوں نے. اب ان سے کچھ لوگ بغض رکھتے تھے جن کو رافضی کہا جا سکتا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ شام کے وقت چھپ کر، اور بعض تاریخ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے رامپور، اس میں 1906 عیسوی میں یہ ایسا کیا گیا. کچھ رافضی لوگوں نے 22 رجب کو شام کو چھپ کر ایسے حلوہ وغیرہ بنایا کنڈوں میں، اور پھر رات کے اندھیرے میں ہی اس کو تقسیم کر کے کھا لیا صبح ہونے سے پہلے. کس لیے؟ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی پر. ان کی وفات 22 رجب کو. تو ظاہراً دن کو یہ کام کر نہیں سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں کا رعب تھا، ڈر تھا، دبدبا تھا، اہل السنہ والجماعہ سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے رات کی اس گھڑی میں کیا. بعد میں پھر یہ معاملہ سنی مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا، تو پھر یہ ڈر اور خوف بھی جاتا رہا اور پھر یہ کام عام ہو گیا. یہ ایک رسم ہے. اور پھر اس کے بارے میں یہ سٹوری گھڑ دی امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے کہ ان نے ایسا کہا تھا، لہذا ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. تو کسی دن کو خاص کرنا، خاص کر کے اس میں کوئی خاص عبادت کرنا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک بعد کی بنائی ہوئی چیز، اس کو دین سمجھ کے کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اس لیے اس مہینے میں اس سے بچنا ہے. یہ ظلم ہے، یہ آپ گناہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو جو اہم امور یا اہم چیزیں جو اس مہینے میں ہوتی ہیں، صرف میں ان کی طرف اشارہ کروں گا. 27 تاریخ کو، 27 رجب کو، اس رات کو، اس شام کو محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور کس لیے محفل کا انعقاد ہوتا ہے؟ نعت پڑھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، اور پھر دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں. تو اگر پوچھا جائے کہ رجب کی 27 تاریخ کو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا، مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7واں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک. اس کو معراج کہا جاتا ہے، اسراء و معراج اس کا نام. تو یہ ہوا. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ 27 رجب کو یہ ہوا تھا، لہٰذا اس رات ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں. اب اگر ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معراج کا واقعہ تو حق ہے، معراج ہوئی، لیکن ہوئی کب، اس کے بارے میں اختلاف ہے. اس کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے. تاریخ کے علاوہ اس مہینے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی. اب کچھ نے کہا
کہ وہ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب معراج ہوئی، اور کچھ نے محرم کا مہینہ کہا اور کچھ نے رمضان کا مہینہ کہا۔ اب مہینے میں ہی اختلاف ہے، کوئی رمضان کہہ رہا ہے، کوئی ربیع الاول کہہ رہا ہے، کوئی محرم کہہ رہا ہے، تو اب 27 رجب کو آپ نے انتخاب کر لیا کہ 27 رجب کو ہوئی ہے۔ تو اگر مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی تھی، تو کیا جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر کروایا گیا، اس رات کو جاگ کر خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس پر آپ کو ثواب ملے گا، اس کی خاص فضیلت ہے، اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو معراج ہوئی، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں چلے گئے، مدینہ منورہ میں رہے، تو اگر اس رات عبادت کرنے کا کوئی خاص ثواب ہوتا اور اس کا اہتمام کرنا درست ہوتا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ایئر جب معراج ہوئی، اس سے اگلے سال پھر اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے، صحابہ کرام کو جمع کرتے، محافل کا انعقاد ہوتا، پوری رات جاگتے اور عبادت کرتے۔ اور یہ اتنی عظیم اگر رات تھی اور اس میں عبادت کی اتنی فضیلت موجود تھی، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نیکی کا کام امت سے چھپا کر چلے گئے؟ نعوذ باللہ۔ آپ نے 27 رجب کو یہ عبادت نہیں کی، اس سے اگلے دن روزہ نہیں رکھا، اور ہم لوگ کیا دین کو زیادہ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری وہی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یا سنت کے مطابق ہو۔ پھر صحابہ کرام سے بھی ایسا نہیں ملتا کہ ان نے اس رات کو خاص اہتمام کیا ہو اور اس میں کوئی خاص عبادت کی۔ تو عبادت کرنا اس سے نہیں روکا جا رہا، عبادت آپ کر سکتے ہیں، آپ ہر رات عبادت کریں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر روز عبادت نہیں کرتے، کیونکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو فرضی نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اور پھر بس یہ چاہتے ہیں کہ کچھ خاص راتیں مل جائیں، ان میں عبادت کر کے تو اگلے گناہ پچھلے گناہ سارے ہی بخشوا دیں اور بس ہمیں معافی مل جائے۔ شارٹ کٹ راستہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم نے تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص اہتمام کر کے کسی رات کا اس میں خاص عبادت کرنا اور کسی دن کو خاص کر کے اس دن کو روزہ رکھنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ 22ویں رجب کو کونڈے تقسیم کرنا اور اسی طرح 27ویں رات کو 27ویں رجب کو خاص اہتمام کر کے عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ تو عموماً اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اسی طرح اس میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اب ہم کچھ اعمال آپ کو ایسے بتاتے ہیں کہ جو آپ اپنی روٹین میں کر سکتے ہیں اور بڑی فضیلت والے عمل ہیں، ہم کیوں ان سے نہ واقف؟ آپ صرف ایک رات کے تلاش میں ہیں کہ بس کوئی ایک رات مل جائے، اس میں یہ عبادت کرنی ہے، باقی اللہ کو بھول جائیں، نعوذ باللہ، عبادت کو ترک کر دیں۔ ہمیشہ عبادت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیا کرتے تھے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ عمل ہے، آج رات کو بھی آپ کر سکتے ہیں، کل رات کو بھی کر سکتے ہیں، رجب کے مہینے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے مہینے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں، کسی رات بھی آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں، ڈیلی بنیاد پر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل کرتے تھے، رات کو کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر فرمایا کہ اتنی لمبی رکعت تھی کہ 4 رکعت پڑھتے، لمبی پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، وہ کتنی لمبی تھی اس کے بارے میں سوال نہ کرو، کتنی حسین تھی، کس طرح سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے،
اور اللہ کے رسول عبادت کرتے، آپ سے پوچھا گیا پیارے رسول آپ راتوں کو اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے گناہوں کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اس عمل کو کیجئے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، رات کو قیام کریں، 11 رکعت پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، کس نے روکا آپ کو؟ کیونکہ یہ نہ سمجھا جائے نا کہ ہمیں عبادت سے روکا جا رہا ہے، عبادت سے نہیں روکا جا رہا، بدعات سے روکا جا رہا ہے، دین میں نئی نئی چیز ایجاد کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اور پھر رات کے آخری حصے میں عبادت کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ جب رات کا تیسرا آخری حصہ باقی رہتا ہے اس وقت آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بشأنہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے نزول فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ ہر رات کا جب آخری حصہ باقی رہتا ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اس میں کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی گروہ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی محفل کے انعقاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگانی ہے، آپ اکیلے اٹھ جائیے، نماز رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو جائیں، اپنے گھر کے مصلے پر، کمرے میں بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے مصلے پر کھڑے ہو کے رکعات ادا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے دعائیں کریں، اللہ سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم لوگ سوئے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس عمل کو اختیار کیا جائے، کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں، کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر رات کا آخری حصہ کوئی بھی مسلمان اپنے گھر میں یہ کام کر سکتا ہے، لیکن یہ مسنون اعمال ترک کر کے صرف بس محافل کا انعقاد، وہاں پر اجتماع، لوگ جمع ہو گئے، اس کے بعد کھانا تقسیم ہوگا، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور پھر رات پوری جاگ کر اجتماعی ذکر ہوگا، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اگر ثبوت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، تو پھر ہم اس کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ روزے رکھنے کے بارے میں نفلی روزوں کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں روزہ رکھتے تھے، اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، راتوں کے قیام کے بھی اور نفلی روزوں کے بھی۔ ہر ہفتے میں 2 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ کون سا دن تھا؟ یوم الاثنین والخمیس، سوموار کا دن اور جمعرات کا دن۔ اب یہ سوموار اور جمعرات جب بھی آتا آپ روزہ رکھیں، سنت کے مطابق عمل، فضیلت والا عمل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس دن، ان 2 دنوں میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایام بیز، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ، یہ رکھنا بھی مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو وہ کوئی بھی مہینہ ہو، اس کی 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال رجب کے مہینے کی اسپیشل فضیلت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ صحیح ثابت نہیں ہیں، اور یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، اس کا ادب و احترام کرنا
اور اس میں نیکیاں کرنا اور اسپیشلی گناہوں سے بچے رہنا، ظلم سے بچنا، برائیوں سے بچنا، وہ شرک والے اعمال ہوں، بدعات ہوں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور حرمت والے مہینوں میں خیال رکھنا چاہیے ان مہینوں کا، اور اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور ان مہینوں میں خاص کر کے نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے کی، اس کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔